جواب دیتا ہے۔ آج ہم یہ کہنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، نظام اسلام کا ہے، میرے اوپر میرے 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے وجود پہ اسلام کا ہے، میرے گھر میں اسلام کس جگہ پھلتا پھولتا اور پنپتا ہے، میرے گھر میں ایک بچہ ہو اور اس بچے کا قد نہ بڑھتا ہو، میں ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہوں، میرے گھر میں بچی ہو، بچی کی پرورش کے اندر اس کی جسامت اچھی نہ آ رہی ہو، میں ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس چکر لگاتا ہوں، بچے کا قد رک گیا ہے، بچی کی نشو نما رک گئی ہے۔ نشو نما میرے ہاں کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، ایک مسئلہ ہے۔ میرے ہاں کوئی بوڑھا ہو، وہ کھاتا پیتا اچھا ہو لیکن صحت اچھی نہ رہتی ہو، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تمام خوراک اچھی ہے، پھل بھی کھلا رہا ہوں، یہ بھی کھلاتا ہوں، یہ بھی کھلاتا ہوں، لیکن ابا ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہ ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں، حتیٰ کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز شروع کر دی ہے۔ ایسی میرے ابا کی حالت ہو گئی ہے۔ اپنی ڈائٹ کے اوپر غور کرتا ہوں، اپنے بچوں کی نشو نما کے لیے کبھی دودھ کے ڈبے، کبھی دودھ، کبھی بھینس کا، کبھی گائے کا، کبھی بکری کا، محنتیں گزا، نشو نما نہیں ہو رہے، نشو نما نہیں ہو رہے۔ میرا محترم دوستو اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں ایمان ہے۔ میرا اسلام کون سی جگہ پہ نشو نما کر رہا ہے؟ کس جگہ پہ میرے اسلام کی نشو نما ہو رہی ہے؟ میرا اسلام مجھے نماز کے لیے کتنا اٹھاتا ہے؟ میرا اسلام مجھے سچائی کے اوپر کتنا اکساتا ہے؟ میرا اسلام سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ صاف بتانے پہ مجھے آمادہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرا اسلام مجھے حرام کھانے سے روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ میرا اسلامی نظام کہاں ہے؟ میرے وجود پہ کہاں ہے؟ میرے گھر میں کہاں ہے؟ میرے آفس میں کہاں ہے؟ اگر اسلامی نظام نہیں اور نہیں ہے، بلکہ میں عرض کیا کہ یوں کہنا لگ گئے لوگ کیا ہے بس صحیح، ہم تو سیدھے سادے سے مسلمان ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سیدھا سادہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام اتنا سیدھا سادہ ہوتا تو حضرت ابو طالب پاگل آدمی نہیں تھا، کوئی بے وقوف انسان نہیں تھا کہ اس کو عقل نہیں تھی کہ یار اتنا آسان کام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ رسول اللہ کہہ رہے تھے چچا میرے کان میں اسلام کا کلمہ پڑھ دو، لیکن ابو طالب کو بھی اتنی عقل تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا سادہ نہیں ہے نظام، اسلام کا قبول کرنا، ایک نظام کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، اسلام کے دائرے میں آنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ اپنے بھتیجے کے کان میں بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے اس نے کہا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ چچا نے جو میرا ساتھ تعاون کیا، جو میری خدمت کی، جو میرے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا، اللہ کریم کے ہاں بس میری اتنی قبول ہوئی ہے کہ چچا کو میرے جہنم کے اندر ڈائریکٹ نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ جہنم کی چپلیں میرے چچا کو پہنائی جائیں گی اور جہنم کی چپل سے دماغ کھولے گا، عذاب یہ والا پھر بھی دیا جائے گا۔